اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وَلِأَجْلِ أَن يَكُونَ التَّعْرِيفُ دَقِيقًا نَزِيدُ عَلَيْهِ كَلِمَةً لِذَاتِهِ فَنَقُولُ الْقَضِيَّةُ هِيَ الْمُرَكَّبُ التَّامُّ الَّذِي يَصِحُّ أَن نَصِفَهُ بِالصِّدْقِ أَوِ الْكِذْبِ لذاتہ۔ موضوع گفتگو بالکل آغاز کلام ہے اور کل آپ کی خدمت میں جو خلاصہ پیش کیا گیا ہے اسی کی جو متصل عبارت رہتی ہے اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اور وہ جو ہے ایک تعریف میں اضافے کے بارے میں گفتگو کے بہرحال بسا اوقات غافلین جو ہے وہ اس ہماری کی ہوئی تعریف پر اعتراض کرتے ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ وہ تعریف تھوڑا سا دقیق ہو جائے بس۔ وَلِأَجْلِ اور اس خاطر کہ أَن يَكُونَ التَّعْرِيفُ دَقِيقًا کہ یہ تعریف جو خبر کی اور قضیے کی قرار پائی ہے یہ دقیق ہو، اس کی خاطر نزیدو ہم زائد کرتے ہیں، اضافہ کرتے ہیں، بڑھاتے ہیں علیہ اس تعریف پر کلمۃ لذاتہ لذاتہ کے کلمے کا اضافہ کرتے ہیں۔ فنقول تو بس ہم یہ کہتے ہیں کہ القضیۃ ہی المرکب التام الذی قضیہ وہ مرکب تام ہے کہ یصح کہ صحیح ہے کہ ان نصفہ کہ ہم اس کو متصف کریں بالصدق او الکذب صدق و کذب کے ساتھ لذاتہ متصف کریں اس کو لذاتہ خود اس کی اپنی ذات کی وجہ سے، ہاں خود اس کی اپنی ذات کی وجہ سے کے لیے، اور وہ ایک ہی بات ہے کی وجہ سے اور کے لیے ایک ہی، صرف الفاظ تبدیل ہیں، صحیح ہے۔ کے لیے بھی اختصاص نہیں ہے، وہ بھی گویا تعلیل کا معنی بھی دے سکتا ہے، کے لیے بھی تعلیل کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے ٹھیک صحیح ہے۔ ہم اس کو متصف کریں صدق اور کذب لے ذات ہی خود اس کی خاطر، یعنی خود اس کے لیے یا خود اس کی وجہ سے، خود اس کی ذات کے لیے، ذات کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ہم اس کو صدق اور کذب کے ساتھ متصف کریں۔ وَقَضَا اور اسی طرح ینبغی مناسب اور سزاوار ہے زیادت و کلمتی لذات ہی کے کلمے کا بڑھانا فی تعریف الانشاء انشاء کی تعریف میں، اسی لیے کہ یہی مسئلہ پھر وہاں بھی پیش آئے گا۔ وَلِهَذَا الْقَيْدِ فَائِدَةٌ بس وہ یوں سمجھے کہ مقابل ہیں ایک دوسرے کے اس اعتبار سے، جیسے کہ ابھی ایک جملہ کہیں گے کہ وہ جامع نہیں رہتی نا، کیونکہ اس کے اپنے افراد باہر نکل رہے ہیں نا انشاء کے۔ صحیح ہے، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہیں، اسی اعتبار سے خبر انشاء کے اندر خبر کا امکان آ رہا تھا، صحیح ہے نہیں ہے؟ اب خبر کے اندر کوئی انشاء کا احتمال نہیں آتا ہے، لیکن بہرحال کبھی کبھار ایسا ہوتا بھی ہے کہ جملہ خبریہ انشاء کے معنی میں استعمال ہوتا ہے کلام عرب میں، صحیح ہے نا؟
تعریف میں لے ذات ہی اس اعتبار سے کہ یہ مانع اغیار نہیں رہے گا اگر لے ذات ہی کا اضافہ نہ کریں، اور وہ جامع افراد نہ رہے گی اگر لے ذات ہی کا اضافہ نہ کریں. یہ بتا رہے ہیں، ابھی آ رہا ہے. وَلِهَذَا الْقَيْدِ فَائِدَةٌ، اس قید کے لیے فائدہ ہے. فَإِنَّهُ، بس بالتحقیق شان کلام یہ ہے کہ قد يَتَوَهَّمُ غافل، بسا اوقات کوئی غافل وہم کرتا ہے، توہم کرتا ہے. فَيَظُنُّ، اور اپنے اس توہم کے اندر وہ یہ ظن کرتا ہے کہ ان التعریف الاول للخبری یشمل بعض الانشاءات، خبر کی جو تعریف اول ہے کہ جو لے ذات ہی کی قید کے بغیر تھی، وہ تعریف یشملو ہے شامل کر رہی ہے بعض الانشاءاتی، بعض انشاءات کو. بس جب بعض انشاءات کو شامل کر رہی ہے تو فلا یکون مانعا، تو یہ تعریف مانع نہ رہی کہ غیر کے افراد کو اپنے اندر شامل کر رہی ہے. تو فَيَخْرُجُ هَذَا الْبَعْضُ، اور یہی بعض افراد خارج ہو رہے ہیں من تعریف الانشائی، انشاء کی تعریف سے خارج ہو رہے ہیں. تو اس لحاظ سے فلا یکون تعریف الانشائی جامعا، صحیح ہے. اسی لیے دونوں طرف جو ہے وہ لے ذات ہی کی قید کا اضافہ ہوگا. تو نتیجتاً فلا یکون، تو وہ تعریف انشاء جامع نہ رہے گی کہ اس کے بعض افراد اس کی تعریف سے خارج ہو جاتے ہیں اگر لے ذات ہی کی قید نہ بڑھائی جائے. یہ بہرحال متوہم غافل ظن کر رہا ہے. کتنے اس کو جو نا تین نسبتیں دے دی. اسے توہم بھی ہے، اس کا غفلت میں ہونے کی وجہ سے توہم کر رہا ہے، اور پھر نتیجتاً ظن کر لیتا ہے. صحیح ہے بھئی. سبب کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَسَبَبُ هَذَا الظَّنِّ، اس ظن کا سبب یہ ہے کہ ان بعض الانشاءات قد توصف بالصدق والکذب. اس ظن کا سبب یہ ہے کہ بعض انشاء بسا اوقات ان کو متصف کیا جاتا ہے صدق و کذب کے ساتھ. کیسے بھائی؟ انشاءات کو صدق و کذب کے ساتھ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کہہ رہے ہیں آئیے ہم آپ کے لیے چند ایک مثالیں پیش کر دیتے ہیں. کما، جیسا کہ لو استفہم شخص عن شیء یعلمہ، جیسے اگر کوئی شخص استفہام کرے یعنی سوال کرے، پوچھے ایک ایسی شے کے بارے میں یعلمہ جس کو وہ جانتا ہو. او سأل الغنی، یا ایک غنی دولت مند مالدار ہے، وہ سوال کرے سؤال الفقیری، فقیر کے سوال کی مانند. صحیح ہے. او تمنا انسان، یا انسان کسی چیز کی تمنا کرے یعنی مانگے، شیئن ایک ایسی شے کو، ہو واجد لہو کہ جو شے اس کے پاس موجود ہے. فَإِنَّ هَؤُلَاءِ نَرْمِيهِمْ بِالْكِذْبِ، بس بالتحقیق یہ تمام کے تمام افراد ہم ان کی طرف نسبت دیتے ہیں. رما یرمی کے کئی معنی ہیں. صرف میر میں ہم پڑھتے ہیں آسان ایک لگا، دو معنی وہاں پر ہے، تیر چلانا اور گالی دینا. گالی دینا پتہ نہیں لکھا ہوا ہے، یعنی پتھر مارنا تو ہے. ٹھیک، تو یہ نسبت دینا، تیر مارنا، گالی دینا، یہ سارے معنی ہیں رما یرمی کے. ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، یہ رمی جمرات، پتھر کو مارنا، یہ بھی نسبت ہے ایک لحاظ سے. یہ سارے معنی لغوی معنی اور یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ بہرحال قریب قریب. تو نسبت دینا، ہاں یہاں پہ نسبت ہے، یعنی ہم ان کی طرح، ہم ان افراد کو کذب کی نسبت دیتے نا.
فإن هؤلاء بس بالتحقیق یہ تمام کے تمام افراد شخص مستفہم اور سائل غنی متمنی افراد نرمیہم ہم ان کو منسوب کرتے ہیں بالکذب کذب کے ساتھ، یعنی ہم ان کو کہتے ہیں کاذبون ہیں اس صورت میں کہ یعلمہ سؤال الفقیر ہو واجد لہ، یہ بعد والی جو باتیں ہیں جس کا ہمیں علم ہو، جیسا کہ کل ہم نے آپ کی فعل امر اور فعل نہی کی مثال دی تھی۔ اس سے کیسے ثابت آ رہا ہے؟ مثلا میرے پاس اگر ایک کتاب موجود ہے، میں کہوں مجھے دوسری بھی چاہیے، اس سے کس کا کیا تھا؟ اب دیکھیں آپ نے جس طرح کی مثال بنائی ہے اس میں آپ فرضی یہ کر رہے ہیں کہ مجھے دوسری کتاب چاہیے، تو آپ دوسری کتاب مانگ رہے ہیں، اس طرح تو 50 چیزیں مانگ لیں۔ اب یہاں پر عمومیت ہے، فرض کریں کہ ایک ایسی شے کہ جو اس کے پاس ہے، بعین مانا کہ وہی شے اور کوئی اور شے نہیں۔ کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی کاپی نہیں ہے، فرض کر لیتے ہیں ایسی چیز ہے، یا جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ پانی ہوتا ہے اس طریقے سے مانگنا کہ پیاس لگی ہو، لیکن میں نے مثال بنایا تھا کہ مثال بنانے بھی نہیں، کام والے کو تنگ کرنا چاہ رہے ہیں بس بلا وجہ، پانی لے آؤ ایسے بلا وجہ، کیا اب اس کو ابھی کہاں پیاس لگی ہوگی، پانی ابھی تو اس کو میں نے پلایا ہے، فرض کریں مثال کے طور پر۔ یعنی جہاں ہمیں علم ہوتا ہے کہ یہ چیز ایک چیز کو مانگ رہا ہے لیکن وہ چیز اس کے پاس موجود ہے، یہ ایک ایسا سوال کر رہا ہے جس کا علم اس کے پاس ہے۔ اچھا، مطلب جو انسان سوال کر رہا ہے وہ الگ ہے اور جو مانگ رہا ہے وہ الگ ہے، ایک ہی بندہ نہیں ہے، مطلب جو مانگ رہا ہے مثلا وہ الگ بندہ ہے جس کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے، یعنی جس کے بارے میں شخص جانتا ہے سوال کرنے والا، ایسی بات ہے۔ مطلب ایک شخص ہے جو خواہش کر رہا ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن دوسرا شخص ہے جو اس بات کو جانتا ہے پھر وہ سوال کر رہا ہے، ایسا ہے؟ سوال پہلا والا ہی کر رہا ہے، وہی کر رہا ہے۔ ہاں۔ اب یہ نرمی والا جو ہے نا، نرمی جو ہم ہے نا، یہ دوسرا والا شخص وہ نرمیوں میں سے ایک ہے، نرمی میں سے ایک ہے، وہ کہتا ہے کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ جھوٹ کی نسبت ذاتی طور پر وہ اس کے سوال کا ایک نتیجہ ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا دلالت التزامیہ کے طور پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ کیسے سوال کر رہا ہے، یہ کیسے بھیک مانگ رہا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، یہ نرمی، یعنی ہم ان کو نسبت دیتے ہیں، یعنی دو بندے ہو گئے، ایک ہے جو سوال کر رہا ہے، اب فرض کریں ماشاءاللہ اچھے خاصے ایک دولت مند شخص ہے، وہی جانتا ہے کہ یہ غریب جی مستفہم نہیں، مستفہم الگ ہے اور وہ دوسرا الگ ہے۔ مستفہم تو ہم ہے نا، ہم سوال کر رہے ہیں نا۔ ابھی ہم اس الجھن میں پڑ گئے ہیں یہ یا وہ، ہم فرض کرتے ہیں دو بندے ہیں، ایک شخص ہے جو سوال کر رہا ہے کسی ایسی شے کے بارے میں جس کو وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس کو وہ جانتا ہے، یہ نا یہ شخص یعلم، صحیح ہے نا، ایک ایسا شخص ہے جو جانتا ہے ایک شے کے بارے میں پھر سوال کرتا ہے، تو ہم ہو گئے وہ دوسرا بندہ، ہم اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ وہ سوال کر رہا ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ ہے، یہ چیز ہے، صحیح ہے۔ نرمی ہم یعنی ہم، ثانی دوسرا بندہ، وفی عین الوقت، جبکہ اسی وقت کے اندر نقول ہم کہتے ہیں للمستفہم الجاہل، مستفہم جاہل کو، والسائل الفقیری، سائل فقیر کو، متجاہل بہتر نہیں ہوتا؟ وہ تو صحیح ہے، لیکن ابھی ہم فی الحال عرض کر رہے ہیں کہ کیا کہیں، بس ٹھیک ہے۔ والمتمنی الفاقد الیائس، ہاں، والمتمنی اور وہ شخص کے جو تمنا کرنے والا ہے، کہ جو فاقد ہے، فاقد کرنے والا یعنی کھو بیٹھنے والا اس چیز کو، ہمیں الگ سے پتا ہے کہ وہ واجد ہے نا، وہ واجد للشیء، لیکن ابھی ہم فی الحال فرض کر رہے ہیں کہ وہ فاقد ہے، الیائس یعنی وہ مایوس بھی ہے، نا امید بھی ہے کہ وہ چیز ملے، کیونکہ تمنا وہیں ہوتی ہے نا جہاں یاس ہو، کاش، اس اعتبار سے، ہاں۔ وفی عین الوقت نقول انہم صادقون، ہم یہ بھی کہتے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں، فقط علم کا فرق ہے،
وَمِنَ الْمَعْلُومِ، اور یہ بات تو طے شدہ امر ہے، واضح ہے، علم ہے ہمارے کہ ان الاستفہام والطلب بالسؤال والتمنی، یہ تینوں کی تینوں چیزیں والتمنیہ، صحیح ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے نا، من اقسام الانشاء، یہ انشاء کی اقسام میں سے، انشاء کی اقسام میں سے بھی ہیں، اور ہم ان کی طرف کاذبون کی نسبت بھی دے رہے ہیں، تو صدق کی نسبت بھی آ رہی ہے، کذب کی نسبت بھی آ رہی ہے، احتمال صدق بھی آ رہا ہے، احتمال کذب بھی آ رہا ہے ایک ہی وقت میں، ولیکن احتمال صدق بھی ہے، احتمال کذب بھی ہے، جہت بدل کر، ولیکن اذا دققنا، ہاں لیکن جب ہم دقت کریں گے، هذه الامثلۃ، ان مثالوں کو، نہ فقط یہ مثالیں آغا، واشباہہا، ان کی مثل اور ایسی کئی مثالیں ہیں، جب ہم ان کے اندر دقت بھی کریں نا تھوڑا سا، تو یرتفع ھذا الظن، تو یہ ظن کہ جو متوہم کر رہا تھا، غافل کر رہا تھا، یہ مرتفع ہو جائے گا، خود بخود ختم ہو جائے گا. کیوں؟ لِأَنَّنَا نَجِدُ، اس لیے کہ بالتحقیق ہم پاتے ہیں کہ حقیقت میں تو استفہام جہل کا ہی ہوتا ہے. ان الاستفہام، بالتحقیق استفہام حقیقی، الحقیقیہ، لا یکون الا عن جہل، استفہام حقیقی ہوتا ہی جہل سے ہے، یعنی جہل کے بارے میں استفہام ہوتا ہے. جاہل ہوگا تو استفہام حقیقی ہوگا، اس کے علاوہ جو استفہام ہوتے ہیں وہ حقیقت میں استفہام ہی نہیں ہوتے ہیں، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو حقیقی نہیں ہوں گے نا وہ. والسؤال الحقیقیہ، اور سوال حقیقی تو اسے کہیں گے، کیا ہوگا؟ ذاتی طور پر پھر بھی وہ استفہام ہی ہے، ذاتی طور پر استفہام ہے. یہاں پر بھی یہ کہہ رہے ہیں دقت کریں تو حقیقت میں جہل کے بارے میں ہی سوال ہے، جہل کے بارے میں ہی سوال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب وہ جو سوال ہو رہا ہے کہ جہاں پہلے سے علم ہے، اگر یہ استفہام اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، فرض کریں جس کی جب ہم نسبت دیتے ہیں، تو وہ اس لیے کیونکہ ہمیں اسی استفہام کی دلالت التزامیہ اس بات کی خبر دے رہی ہے کہ یہ استفہام نہیں، حقیقت میں گویا خبر ہے. یہ جملہ آ رہا ہے، والسؤال الحقیقی لا یکون الا عن حاجت. کون سا سوال حقیقی نہیں ہے؟ ایک لحاظ سے صحیح ہے نا، سوال حقیقی نہیں ہے. لا یکون الا عن حاجت، سوال نہیں ہوتا ہے مگر یہ کہ حاجت کا، یعنی حاجت کے بارے میں. والتمنیہ، اور تمنی حقیقی لا یکون، نہیں ہوتی الا عن فقدان، جب کوئی چیز فاقد ہو، نہ ہو، عدم دستیابی ہو، تبھی ہم اس کی تمنا کرتے ہیں، یا مایوس ہوں اس چیز سے کہ ہمارے پاس وہ نہیں آ سکتی، تو ہم کہتے ہیں کاش ایسا ہوتا. یہ جملہ اصل جو اب آ رہا ہے، فَهَذِهِ الْإِنشَاءَاتُ، بس یہ جو انشاءات ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں 3 مثالوں کے ذریعے سے بیان کیے گئے، تدل علی الاخبار عن الجہل او الحاجت او الیاس بالدلالت الالتزامیہ، یوں ہے حقیقت میں یہ دلالت التزامیہ کے ذریعے سے دلالت کر رہے ہیں انشاءات، خبر دینے پر جہل سے، حاجت سے اور یأس سے. صحیح ہے، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں میں، صحیح ہے، جہل کی خبر دینا یہ بھی صحیح ہے، یہ مفہومی ہو جائے گا. تو اب کہہ رہے ہیں فَيَكُونُ الْخَبَرُ الْمَدْلُولُ عَلَيْهِ بِالْإِلْتِزَامِ هُوَ الْمَوْصُوفَ بِالصِّدْقِ أَوِ الْكِذْبِ. کہہ رہے ہیں وہ خبر کہ جس پر
التزام کے ذریعے سے دلالت کی جا رہی ہے وہ خبر ہی موصوف بالصدق والکذب ہے، خود انشاء نہیں، انشاء کے پیٹ میں اور اس کے ضمن میں، یہ ایک شرح میں لکھا ہوتا یہ صحیح تھا، اس انشاء کے ضمن میں، اس کے پیٹ کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے، صدق اور کذب کا احتمال اس اندر چھپی ہوئی چیز یعنی خبر جس پر دلالت التزامیہ کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے، یعنی یوں کہہ لیجئے کہ یہ انشاءات دلالت التزامیہ کے ذریعے سے دلالت کر رہے ہیں خبر پر، اس خبر کی طرف صدق و کذب کی نسبت ہے، نہ کہ ان انشاءات کی طرف، ذاتی طور پر ان انشاءات کی طرف نسبت نہیں ہے، لا ذات الانشائی، ٹھیک ہے، یعنی وہ خبر کہ جس پر دلالت التزامیہ کے ذریعے سے دلالت ہو رہی ہے وہ موصوف بالصدق والکذب نہیں ہے، وہ موصوف بالصدق اور کذب ہے، ذات انشاء نہیں ہے، یعنی یہ لا ذات الانشاء کو عطف کر رہا ہوں الخبر المدلول پر، لا ذات الانشاء موصوفا، خود ذات انشاء موصوف نہیں ہے، خبر وہ ہے، صحیح ہے نا، صحیح ہے نا، خبر وہی ہے، لا ذات الانشاء، ذات انشاء موصوف بالصدق والکذب نہیں ہے، کہہ رہے ہیں یہ دقت کریں تو بات تو واضح ہے، لہذا اس اعتبار سے اگر وہ غفلت میں نہ ہوتا تو دقیق ہوتا، اور اگر دقیق ہوتا تو یہ جملہ کہ فالتعریف الاول للخبر فی حد نفسه لا یشمل هذه الانشاءات، بس تعریف اول جو خبر کی ہے وہ اپنے نفس میں، اپنی ذات میں، لا یشمل، وہ شامل نہیں کر رہی ہے، کس کی؟ فی حد نفسه، یہ کہہ سکتے ہیں اپنی تعریف میں، صحیح ہے، لا یشمل، یہ شامل نہیں ہے، یہ شامل نہیں کر رہی ہے هذه الانشاءات، ولیکن مجبوری ہے کیا کریں، غافل بیٹھے ہوئے ہیں، ولیکن لأجل التصریح بذلك دفعا للالتباس، صحیح ہے، ویسے بھی بہرحال ان چیزوں پہ دقت کی ضرورت ہوتی ہے، دقت نہ ہو تو ہم بھی غافل ہیں، صحیح، اور ہم تو بڑی غفلت میں ہیں، اور غفلت ام الامراض ہے، صحیح ہے، روایات میں ام الامراض، البتہ یہاں پر امراض سے مراد یعنی معنوی مرض، روحانی مرض، اخلاقی مرض، نہ کہ بدنی، تو غفلت جو ہے وہ ام الامراض ہے، باقی سارے مسائل جو ہیں وہ نفس کے اسی وجہ سے آتے ہیں، تو جناب غافل تو بہت بیٹھے ہوئے ہیں، بہت ایسے ہیں افراد، صحیح ہے، لہذا مجبوری تھی ہماری، ولیکن لأجل التصریح بذلك دفعا للالتباس نضیف کلمتا لذاتہ، لیکن لأجل التصریح بذلك، اس چیز کی تصریح کی خاطر کہ التباس کو دفع کیا جائے، دفع کرنے کے لیے، للالتباس، التباس کو نضیف ہو، ٹھیک ہے، لأجل کا تعلق نضیفوں سے، ہم بڑھاتے ہیں، ولیکن، اور لیکن، صحیح ہے، اچھا اور کا تو ترجمہ ہوتا ہی نہیں ہے اتفاق سے اس کا، لیکن لأجل التصریح بذالک، ہاں اس مطلب کی تصریح کی خاطر، دفعا للالتباسی، یہ تصریح کیوں ہے؟ دفعا للالتباسی، صحیح، ہاں، التباس کو پہلے خود تصریح کی خاطر بتا رہے ہیں، اس کی وجہ بتا رہے ہیں، پھر خود تصریح کی وجہ بتا رہے ہیں، ہاں صحیح ہے نا، یہ تمییز ہے، تصریح، دف کی وجہ بتا رہے ہیں، التباس کی، التباس تو متعلق دف ہے، کیونکہ لام گویا تعدی ہے، التباس کو دفع کرنے کی خاطر، صحیح ہے، التباس کو دفع کرتے ہوئے، ہاں، اس چیز کی تصریح کی خاطر نضیف ہو، ہم بڑھاتے ہیں کلمتا لذات ہی کے کلمے کو، وَلِأَنَّ هَذِهِ الْإِنشَاءَاتِ الْمَذْكُورَةَ، صحیح ہے،
بس اس لیے کہ یہ انشاءات کے جن کو ذکر کیا گیا لَإِنْ اتصفت بالصدقی او الکذبی، اگر یہ متصف ہوتے صدق اور کذب کے ساتھ، فَلَيْسَ هَذَا الْوَصْفُ لِذَاتِهَا بل لِأَجْلِ مَدَالِيلِهَا الْإِلْتِزَامِيَّةِ، ٹھیک ہے؟ تو یہ وصف لذاتها خود ان انشاءات مذکورہ کے لیے نہ ہوتا، بلکہ ان کے مدالیل التزامیہ کے لیے ہوتا، ان کی خاطر ہوتا۔ بہرحال خیر بات واضح ہے الحمدللہ۔ کل جو خلاصہ عرض کیا تھا یہ تو عبارت تھی، اور چونکہ عبارت بہرحال ہے کہیں کہیں پر تو اسی لیے ٹائم لیتی ہے عبارت، ایسی بات نہیں ہے، صحیح ہے۔ کبھی کبھار عبارتیں ایسی آ جاتی ہیں، اور کبھی کبھار ہم ایک مطلب کو اپنے اینگل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، آغا مرحوم مظفر اپنے اینگل سے بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم عبارت کو پڑھنے کے بعد ایک خلاصہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ شاید یار اس کو اس طریقے سے بیان کیا جائے تو اور ایزی ہے، تو اسی لیے ہم اپنا ایک خلاصہ بناتے ہیں، لیکن پھر بھی عبارت کے ساتھ اس کی تطبیق ضروری ہے۔ اور بہرحال ظاہر ہے کہ یہ جس جہت کو پکڑیں گے کسی مطلب کو بیان کرنے کے لیے، اولویت یہی رکھے گی کہ اسی جہت کو ملحوظ خاطر رکھیں تاکہ کم سے کم اعتراضات وارد ہوں۔ ایک مرتبہ ہم تعریف کریں گے کسی چیز کی، ٹوٹی پھوٹی ہوگی، لیکن یہ جامعیت اور معنیت کو ملحوظ نظر رکھ کے تعریف کریں گے تو ممکن ہے ہم کوئی جواب دیں اس پہ اعتراض لازم آ جائے، صحیح ہے۔ خوب آگا قضیے کی تعریف الحمدللہ مکمل ہو گئی، اس کی تعریف کرنے کے بعد ایک امکانی بحث تھی اسے بھی مکمل کیا، اور اب آتے ہیں اقسام القضیتی، قضیے کی اقسام۔ القضیۃ حملیۃ و شرطیۃ، قضیے کی ابتدائی اور پہلی تقسیم وہ حملیہ اور شرطیہ ہے، اور ماشاءاللہ کیونکہ آپ جو ہے وہ سرسری طور پر کسی حد تک مقدماتی کتاب کے اندر یہ نام پڑھ چکے ہیں، ایسا ہی ہے۔ آغا مرحوم سوال ہے، انہوں نے اس ثانی کو جو آغاز کیا وہ قضیے سے ہی کیوں کیا؟ خاص جو ہے بالکل ایگزیکٹ قضیے میں واضح ہو گیا، ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے اس قضیے سے پہلے تصدیقات کی بات کی ہے، تصدیقات کی بات کی، اور تصدیق کا مورد انہوں نے شروع میں ذکر کیا تھا، وہ ایک مورد ہے مرکب تام میں خبری، اسی کا دوسرا نام قضیہ ہے، اسی کا نام خبر ہے۔ تو اب تصورات کے بعد اب آنا ہی تھا اس چیز کی طرف، تصورات سے ریلیٹڈ جتنی بھی اہم بحث تھی وہ مکمل ہو چکی، تو اب تصدیقات میں داخل ہونا ہے۔ صغرا کے لیے قضیہ چاہیے، کبرا قضیہ ہوتا ہے، نتیجہ قضیہ ہوتا ہے۔ اب اشکال اربعہ کی بحث بھی آگے آئے گی، تو اشکال اربعہ تک پہنچنے سے پہلے قضایا کی جتنی اقسام ہیں وہ ساری یہاں پر بیان کریں گے کہ کون کون سا قضیہ صغرا واقع ہو سکتا ہے، کبرا واقع ہو سکتا ہے، نتیجے میں کیا آئے گا، کس طریقے سے آئے گا، وہ ساری چیزیں۔ تو بحث تقریباً جو ہے نا اب استدلال کی شروع ہے، مورخ کی بحث تقریباً ختم ہو گئی ہے، صحیح ہے۔ الحملیت، اور جیسا کہ آغا مرحوم کا طریقہ کہ ڈائریکٹ مثالیں دیتے ہیں اور پھر مثالوں پر تطبیق، تعریف بالمثال، ماشاءاللہ، اگرچہ بعد میں تعریف بھی کریں گے، صحیح ہے۔ تعریف بالمثال بھی صحیح ہے اور جائز ہے نا۔ الحدید معدن، ہاں کہتے ہیں وہ تقریب ذہن کے لیے اچھا ہے، تعریف بالمثال تقریب ذہن کے لیے اچھی چیز ہے۔ الحدید معدن، لوہا معدن ہے، ٹھیک ہے، یعنی کان سے نکلنے والی چیز۔ الربا محرم، ربا جو ہے وہ کیا ہے، شریعت کی طرف سے حرام قرار دیا گیا ہے۔
کتاب مقاصد کے اندر آپ پڑھیں گے تحف العقول کی ایک روایت آتی ہے بالکل آغاز میں، تو امام معصوم کی ایک طولانی روایت ہے، وہ چلتی ہے 7-8 صفحے تک چلتی رہتی ہے، جس میں امام نے محرمات بتائیں، یہ حرام محرم، حرام محرم، حرام کا لفظ بھی استعمال ہوا، محرم کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے۔ پھر شیخ انصاری نے اس پر بحث کی ہے، حرام امام نے کہا ہے اس کے اندر کیا کیا احتمالات ہیں، محرم کہا ہے تو اس کے اندر کیا کیا احتمالات ہیں۔ واہ 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 واہ، پتہ نہیں، یاد نہیں ہے مجھے صحیح ہے، فرق تو ہے، کئی ایک احتمالات دیے ہیں۔ خوب دیکھیں گے انشاءاللہ پھر کبھی، آج 7-8 سال ہو گئے، ہاتھ ہی نہیں لگایا کتابوں کو۔ ہاں وہ تو ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا، ظاہراً تو، لیکن ابھی میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا شریعت کی طرف سے، شریعت جس کو حرام قرار دے، جس پر پابندی لگائے، جبکہ ایک پہلو حرام کے اندر محرم والا نہیں ہوتا ہے، تو وہاں پر انہوں نے کئی نسبتیں بھی بنائی ہیں، فرق انہوں نے کیا ہے کافی، کئی احتمالات دے کے فرق کیا ہے، یہ احتمال ہے کہ یہ فرق ہو، یہ احتمال ہے کہ یہ فرق ہو، اس طریقے سے۔ نہیں وہ صرف محرمہ نہیں ہے، مقاصد پوری کتاب ہے، اس کی پہلی جلد محرمہ ہے، باقی تو بڑھتی ہے، 5 جلدیں اس کی۔ الصدق ممدوح، سچائی قابل تعریف ہے، الکاذب لیس بمؤتمن، جھوٹا معتمد علیہ نہیں ہوتا، قابل اعتماد نہیں ہوتا ہے، البخیل لا یسود، بخیل یسود نہیں ہوتا، یعنی اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے، نفع حاصل نہیں ہوتا ہے، ہاں اس کو کوئی خود کو بھی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ میں کل ہی اتفاق سے جو یہ آغا باقر قرشی کی کتاب پڑھ رہا تھا، اور آیت اللہ باقر قرشی کی اس کتاب کے اندر امام محمد باقر کی سیرت کے ذیل میں بنی امیہ کے بادشاہوں کی تاریخ میں آئی بات ہشام بن عبد الملک کی۔ ہشام بن عبد الملک کی انہوں نے اوصاف بیان کی، اس میں انہوں نے کہا کہ نہایت ہی، باقی سارے جتنی بھی اس کی خباثتیں اپنے مقام پر، لیکن اس کی ایک بہت بڑی خباثت تھی کہ یہ بخیل شخص تھا۔ کمال یہ تھا کہ میں نے اس کی بخالت کا جو واقعہ انہوں نے پڑھا، وہ جب میں نے واقعہ پڑھا، مختصر واقعہ کے بہرحال، وہ اس نے ایک باغ بنوایا بڑا خوبصورت، تو اپنے دوستوں کو دکھانے کے لیے لے کر گیا، تو ظاہر ہے کہ وہاں پر مختلف پھل وغیرہ تھے، تو اس کے دوستوں نے جو ہے وہ پھل توڑ کے کھانا شروع کیا، اس کو غصہ آ گیا، اس نے درخت کٹوا دیے، یعنی بخیل لا یسود، خود بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، بخالت ہے۔ اس کا جو ریفرنس نیچے لکھا ہوا تھا نا، وہ میں دیکھنا بھول گیا، ابھی مجھے اچھا یاد آ گیا، نیچے لکھا ہوا تھا، کتاب کا نام تھا البخلاء تو مجھے یہ کتاب نکالنی ہے، دیکھنا ہے کہ کون کون سے ایسے بخلاء تھے جس میں ہشام کا نام بھی آ گیا، یعنی ایک بندے نے پوری کتاب لکھی البخلاء، یعنی تاریخ کے بڑے بڑے بخیل افراد، کنجوس، اس کا لفظی ترجمہ ہمارے یہاں اردو میں کنجوس، کیونکہ ہمارے یہاں سندھی میں لفظ بخیل استعمال ہوتا ہے اس شخص کے لیے جو غصہ کرتا ہے، ہاں، اور عربی میں بخیل بے معنی کنجوس ہے۔ قارون کے بارے میں ہے یہ، قارون جو تھا، یہ ہمارے یہاں اردو میں محاورہ بھی ہے، اچانک کسی کے پاس پیسے لوگ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اس کے ہاں قارون کا خزانہ ہے، اس کے ہاتھ چڑھ لگ گیا کیا؟ یہ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ہے تاریخ کے وہ بخیل شخص تھا، پیسہ بنانا اس کا ہدف تھا، اور خود ہشام بن عبد الملک کا بھی یہ جملہ تاریخ میں ہے، آغا باقر قرشی نے لکھا کہ وہ کہتا تھا کہ پیسے پہ یعنی دینار پہ دینار رکھتے جاؤ، درہم پہ درہم رکھتے جاؤ، مطلب پیسے جمع کرو، خرچ نہ کرو۔ تو قارون کے واقعات میں نے پڑھا، یہ میں نے پڑھا آغا اشتہاردی کی کتاب میں، قصص الانبیاء میں، انہوں نے کہا کہ یہ اتنا بخیل تھا کہ رات کو جب اس کا دل کرتا تھا دودھ پیے، اب وہ دودھ آتا تھا شیشے کے گلاس میں، تو دودھ نظر آ رہا ہوتا تھا، تو اس کی بخالت اتنی تھی، وہ کہتا تھا کہ اگر میں پیوں گا تو یہ تو ختم ہو جائے گا تو دودھ کا کیسے جو ہے نا وہ لطف لے، کیا کرے وہ؟ تو کیا نے لکھا روایت امام کی کہ وہ باہر سے گلاس کو چاٹتا تھا
یہ بخیل انسان ہو جاتا ہے نا تو حرکتیں احمقانہ کرتا ہے، تو یہ احمقانہ حرکت ہے ایک طرح کی، صحیح ہے. خوب، تو فرماتے ہیں البخیل لا یسود، بخیل جو ہے وہ فائدہ اس کو کوئی نہیں ہے، یعنی وہ خود پر بھی نہیں لگا رہا نا، وہ پڑے ہوئے ہیں، اس کو خود کو بھی کوئی فائدہ نہیں، خود بھوکا بھی مر رہا ہے، پیاسا بھی مر رہا ہے، وہ فروٹ کا باغ لائے درخت کاٹ دیا، خود اس کو بھی فائدہ نہیں ہوا اس طریقے سے. اور ظاہر ہے پیسے پہ پیسے جمع ہو رہے ہیں، اور واقعی یہ چیز انسان کے اندر بڑی خطرناک ہے. جب اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے نا پھر بخیل بنتا ہے، نہیں ہے آتا جاتا رہتا ہے تو خرچ کر رہا ہے. ایک مرتبہ اسے لت لگ گئی نا جمع کرنے والی، پھر وہ بس اس کا ہم و غم یہی ہوتا ہے کہ مجھے جمع کرنا ہے. تھوڑا سا بھی اگر کم ہونے لگے تو اس کی بے چینی بڑھ جاتی ہے. تو یہ ہے واقعی انسان کے ساتھ سے بڑا مسئلہ ہے. خدا انشاءاللہ محفوظ رکھے. 1 2 3 4 5 پنجتنی نعرہ حیدری 5 مثالیں دی آقا نے. وب تدقیق ہذہ الامثلتی، ان امثلہ کے اندر دقت کے ذریعے سے یا دقت کے ساتھ نجدو، ہم پائیں گے، کیا پائیں گے ان تمام مثالوں کے اندر، کہ ان کل قضیۃ منہا، ان میں سے ہر قضیے کے لیے لہا طرفانی، 2 طرف ہیں. ایک تو یہ وَنِسْبَةٌ بَيْنَهُمَا، اور ان دونوں طرف کے مابین ایک نسبت ہے. اب نسبت وہ کوئی دکھائی نہیں دے رہی ہے، انہوں نے اس نسبت کا نام دیا نسبت خبریہ حکمیہ. ٹھیک ہے، آغا رائد ادری کہتے ہیں اس نسبت کو نسبت خبریہ حکمیہ کا نام دیا جاتا ہے. تو کہہ رہے ہیں اگر آپ ان تمام مثالوں میں غور کریں تو ایسا ہی ہے. اس قضیے کے اندر 2 طرف ہیں اور ایک نسبت ہے. وہ نسبت ان طرفوں کی طرح آپ کو دکھائی نہیں دے گی، صحیح ہے نا؟ ہاں، وہ جو ہے وہ ہوائی ہے، اعتباری ہے. وَمَعْنَى هَذِهِ النِّسْبَةِ، اور وہ جو نسبت ہے ان دونوں کے مابین کہ جس کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان اجنبیت لازم نہیں آ رہی، اس نسبت کا معنی کیا ہے؟ اس نسبت کا معنی ہے اتحاد الطرفین، طرفین کو متحد قرار دینا، طرفین کو ایک بنا دینا. ہاں، حمل کا یہی معنی ہے، وہی بین الشیئین. پھر واو عطف تفسیری، اتحاد کیا مطلب؟ ثبوت الثانی للاولی، ثبوت الاول للثانی نہیں، ہاں یہ ذہن میں رہے، ثبوت الثانی للاولی، ہاں ثانی کا اول کے لیے ثابت ہونا، یہ ہے اتحاد. او طرفین جو کہہ رہے ہیں یہ طرفین سے مراد وہ والی ہے نا کہ قائم ہے یا قائم نہیں ہے، یہ والی طرف مراد ہے. مبتدا اور خبر مراد ہے، وہ مراد نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، سلب و ایجاب نہیں، وہ اب آ رہا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ نہیں ہے مراد، ہے مبتدا اور خبر. صحیح ہے، موضوع و محمول منطقی اصطلاح کے مطابق. اچھا، یہ موضوع اور محمول کی عبارتیں اتنی پیچھے تفصیل سے یہاں بیان نہیں کی ہیں، قضیے میں اب آ گئے نا، اب زیادہ اس کو ٹائم دیں گے. پیچھے انہوں نے اچانک سے لفظ موضوع کہہ دیا، محمول کہہ دیا، لیکن ابھی بھی اس کے تقاضے پورے نہیں ہوئے ہیں، کیونکہ قضیے کی جہت ہے، یہ نام قضیے کی جہت سے. ہاں، ابھی قضیے کے اعتبار سے گفتگو آئے گی. او نفی الاتحاد والثبوتی، آغا اس نسبت کا معنی کیا ہے؟ طرفین کا اتحاد، یا ثانی کا اول کے لیے ثبوت، یا اتحاد اور ثبوت کی نفی. اسی اتحاد اور ثبوت کی نفی. اب یہاں پر وہی سوال آئے گا کہ نفی ہے اگر تو پھر یہ حمل تو نہیں ہوگا. صحیح ہے نا، وہ جو ایک مرتبہ بیان آیا تھا، ہاں یا نہیں دیا انہوں نے، آگے چل کر دیں گے. اس میں اتنا وارد نہیں ہوتا ہے، وہ زیادہ وارد ہوتا ہے شرطیہ وغیرہ کے اندر. صحیح نا، شرطیہ وغیرہ کے اندر کہ بھئی آپ نے اس کو کیسے کہہ دیا، تو آپ نفی کر رہے ہیں اس چیز کی، حمل کی نفی ہے فرض کریں. ہاں،
تو ہم کیا کہتے ہیں اس کا جواب انہوں نے کیا دیا تھا, حاشیے سے ہم نے نکالا تھا کہ مجازن, ثبوت میں کر رہے ہاں ہیں وہ شباہت ہے, وہ نفی پر بھی اس کا نام آ جائے گا. اور نفی الاتحادی والثبوتی و بالاختصار, اور اختصار کے ساتھ نقول ہم یوں کہیں گے معناہا, اس کا معنی سائیں ہتان ریسیوٹ والا بٹن کھولے لا نا, یہ مشین پہ کھولے, اچھا صحیح ہے, ٹھیک. معناہا ان ھذا ذاک, اس کا معنی یہی ہے کہ یہ وہ ہے, یہ وہ ہے. اچھا یاد ہوگا آپ کو کہ ہم نے حمل میں کہا تھا کہ اتحاد کی صورت میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک جہت سے ان کے درمیان جو ہے وہ تغایر ہوتا ہے, اور ایک جہت سے گویا ان دونوں کے درمیان اتحاد بھی ہوتا ہے. تغایر من جہتن اور اتحاد من جہتن. اور ھذا لیس ذاک, وہ یہ نہیں ہے یا یہ وہ نہیں ہے. فیصح, اگر یہ مثالیں اور ان پر دقت آپ نے کر لی ہے, جو کہ بعد میں انشاءاللہ مطالعے کے ذریعے سے زیادہ واضح ہوگا, فیصح, تو صحیح ہے. اب تعریف الحملیتی, قضیہ حملیہ کی تعریف کرنا, بے انہا, اس طرح سے کہ یہ قضیہ حملیہ ما وہ چیز ہے حکم, بس حملیہ کا اطلاق اس وجہ سے بھی ہے کہ حکم دونوں کے اندر ہے, چاہے اس بات ہو یا نفی. حکم اگر نائب فاعل دونوں ہیں, اس میں اس میں بھی ہے حکم, اسی وجہ سے تو نام باقی رہتا ہے. تبھی تو کہہ رہا ہوں نام تبھی تو باقی رہتا ہے, یعنی نفی ہونے کے باوجود ہم یہ نام باقی رکھتے ہیں کیونکہ حکم ہے. شرطیہ کے اندر, شرطیہ میں بھی حکم ہے, اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ نفی والے پہلو کی طرف بھی نسبت اسی لیے دی جاتی ہے شرطیہ کی, کیونکہ حکم تو ہے. صحیح ہے. اچھا حکم تو ہے, اطلاق اس پر بھی اس لیے کرتے ہیں, اسی لیے کہہ رہا ہوں ناموں کا. اگرچہ اگر میں حقیقت میں دیکھیں تو میں نے کہا تھا نا حمل نہیں ہو رہا, کیونکہ اتحاد نہیں ہے بلکہ نفی اتحاد ہے, لیکن حکم ہونے کی وجہ سے ہم اس پہ حملیہ کا بھی اطلاق کرتے ہیں. حکم شامل ہو جائے. ما حکم فیہا, قضیہ حملیہ وہ باقاعدہ انہوں نے, مجھے لگ رہا ہے غالباً ایک جگہ پر متن میں آئے گا, نہیں آئے گا تو حاشیے میں سے آغا رائد حیدری کا میں نے پڑھ کر سنایا تھا کسی دن شاید آپ کو, جہاں تک مجھے یاد آ رہا ہے. تو باقی آئے گا عبارت میں, مجھے لگ رہا ہے کہیں نہ کہیں پر اس مطلب کو بیان کریں گے. ما حکم فیہا, کہ جس کے اندر حکم لگایا جاتا ہے کس چیز کا, بے ثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ, کسی شے کے لیے کسی شے کو ثابت کرنے کا حکم, یا کسی شے سے کسی شے کی نفی. بس آج یہاں پر انشاءاللہ روکتے ہیں. شرطیہ میں چونکہ مثالوں کے فوراً بعد ایک لمبی چوڑی عبارت ہے, تو پھر انشاءاللہ اس کو وہیں سے پڑھیں گے. 45 منٹ کا تقریباً ہمارا درس بھی ہو گیا ہے. وصلی اللہ علیہ